اعوذ باللہ من الشیطان وقال الذین لا یرجون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے تھے، لقاءنا ہمارے ملاقات کی، یعنی آخرت کے دن کی، اللہ کے ملنے کی، جو لوگ امید نہیں رکھتے تھے، جو منکر تھے، لولا انزل علینا، کیوں نہ نازل ہوا، ہم کیوں نہیں نازل ہو جاتے ہم پہ ملائکۃ فرشتے، او نرى ربنا، اور ہم دیکھ لیتے ہمارے رب کو۔ تو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں نا کیسی آیتیں چل رہی کہ الگ الگ ان لوگوں کے اعتراض ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ کیسے نبی ہے جو چلتے ہیں کھاتے ہیں، اور اگر ایسے ہی ہے تو ڈائریکٹ فرشتے کیوں نہیں نازل ہو جاتے، وہی کیوں نہیں ثابت کر دیتے ڈائریکٹ۔ لقد استکبروا، تو تحقیق کہ انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے تئی، واتوا عتوا کبیر، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، اور یہ سرکشی کرنے والے، تکبر کرنے والے تھے کہ جو اس طرح کے اعتراض کر رہے تھے۔ یوم یرون الملائکۃ، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا، تو خوشخبری نہ ہوں گی، یوم ذن اس دن، للمجرمین مجرموں کو، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کو خوشخبری نہیں ہوں گی، اور یقولون حجرا محجورا، اور وہ کیا کہیں گے کہ روک محجورا، کوئی آڑ ہوں گی ان کے لیے روکی ہوئی۔ تو کیا کہا جا رہا کہ فرشتوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے دنیا میں، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ اس لائق نہیں کہ دنیا میں تمہارے قبولیت کے لیے فرشتے نازل ہو جائے، لیکن جس دن تم فرشتوں کو دیکھیں گے مجرم، تو وہ کیا کہیں گے کہ اب کوئی آڑ نہیں بچی۔ تو کب دیکھیں گے وہ؟ یا تو موت کے وقت یا قیامت کے وقت، کہ موت کے وقت بھی کافروں کو کیسی تکلیف سے فرشتے کیسی صورتوں میں نازل ہوں گی۔ تو جب ابھی تو تم فرشتوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن جب واقعتاً تم کو فرشتے دکھلائے جائیں گے تو اس وقت تمہاری روح کانپ جائیں گی، کہ تمہاری روح کو اس طریقے سے کھینچا جائے گا کہ ان کو کوڑے سے مارا جائے گا روحوں کو، اور قیامت کے دن بھی ان کو کس طریقے سے خوشخبری کے لیے تو ملیں گے نہیں فرشتے، بلکہ ان کو عذاب دینے کے لیے فرشتے ملیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ، اور پھر وہ ان کے آگے آئیں گے فرشتے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، من عملاً کوئی عمل، فَجَعَلْنَاهُ، تو کر دیں گے اس کو ہباء منثورا، بکھرا ہوا غبار کی طرح۔ اور جب ان کے سامنے متوجہ ہوں گے، جب فرشتے ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے کیے ہوئے عمل کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے، کہ اگر یہ کافر تھے، منکر تھے جو قیامت کے اللہ کے، انہوں نے کوئی اعمال بھی کیا ہوں گا، کوئی نیک کام بھی کیا ہوں گا، اپنے یتیم کی سرپرستی کی، یتیم کو کھانا کھلایا، کوئی صلہ رحمی کی، تو ان کے وہ اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، کہ جو اعمال اخلاص اور ایمان سے خالی تھے، تو ان اعمال کو بھی کیسا کر دیں گے، بکھرے ہوئے غبار کی طرح۔ اصحاب الجنہ، اور جنت والے، یومئذ اس دن، خیر مستقرا و احسن مقیلا، تو بہشت والے، جنت والے، ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، اور بہت اچھا ان کی آرام گاہ ہوں گی، ٹہرنے کی جگہ ہوں گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ، اور اس دن پھٹ پڑے گا السَّمَاءُ، آسمان، بِالْغَمَامِ، بادلوں سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل ہوں گے فرشتے، تنزیلا، بکثرت نازل ہونا، ایک کے بعد ایک اترنا۔ اور قیامت کا منظر، حشر کا میدان بیان ہو رہا ہے کہ جن فرشتوں کی ڈیمانڈ تم کر رہے ہو، تو وہ جب اتریں گے تو آسمان پھٹ پڑے گا بادلوں سے، اور فرشتے ایک کے بعد ایک نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ، اور بادشاہت اس دن، للحق للرحمن، کے سچ ہوگی رحمان کے لیے، وکان یوما علی الکافرین، اور اس دن کافروں پر وہ دن، عسیرہ، بہت سختی کا دن ہوگا۔ بادشاہت صرف رحمان کی ہوں گی، اللہ پاک کی بادشاہت سچی ہوں گی، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ تو سختی تو موت کے وقت سے شروع ہوں گی، پھر عذاب، پھر ہر کہ جب اٹھایا بھی جائے گا، قبروں سے اٹھیں گے بھی، تو کتنا لمبا وقت ہوگا، وہیں سے ان کی تمام سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے کے لیے مرنے کے بعد ہی آرام گاہ، اس کو کہہ دیا جائے گا اب تو سو جا، نہیں دلہن کے لیے اس کو جب وہ اٹھے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے لگا میں 1 دن سویا یا 1.5 دن سویا۔ اس کے لیے حشر کے میدان میں کوئی انتظار نہیں ہوگا، بلکہ سایوں میں رہیں گا۔ اللہ پاک اب جو کنڈیشنز پوری کر دیں گا تو اللہ پاک اپنے سایوں میں بلا لیں گا، ان کے لیے سواریاں آ جائیں گی، ان کے اعمال ان کی سواریاں بن جائیں گی، وہ سواریوں پہ سوار ہو کے جائیں گے، پل صراط آسان ہو جائیں گا، اور مہمانی اور اکرام کے ساتھ ان کو جنتوں میں پہنچایا جائے گا۔ اور وہی سختی مرنے کے بعد کافروں کی، گنہگاروں کی سختی مرنے سے پہلے ہی دیکھ لیں گے وہ، کہ فرشتے ان کو جب روح قبض کرنے بھی آئیں گے تو بھیانک شکل میں، کہ ہیبت سے
گھبرا رہے، پریشان ہو رہے. اور جنتی کی روح کے لیے انسیت، ان کے کوئی ملنے والا، پہچان والا بہت پیاری سی شکلوں میں آئیں گے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ڈرے نہ ہو، وحشت میں نہ آئے. اور مرنے سے پہلے تکلیف شروع ہو گئی سمجھ لو گنہگاروں کی، کافروں کی، کہ بھیانک شکلوں میں، اور اس طریقے سے ان کی روح اندر اندر گھسیں گی، اور اس طریقے سے کھینچ کے پھر روح نکالی جائیں گی، پھر بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے پھینکی جا رہی. سارے فرشتے اس کو برا بھلا کہہ رہے، اس کے پھٹکار دے رہے. پھر قبر کا عذاب، قبر کا دبانا، پھر وہ پورا قبر کا جب تک عذاب چلے گا. پھر حشر کے میدان کی ذلتیں، کھڑا ہے، پسینے میں ڈوبا ہے، منہ کے بل گھسیٹا جا رہا. اعمال اس کی سواری نہیں بنیں گے، بلکہ اس کے گندے اعمال اس کے سر پہ سوار کر دیے جائیں گے. اس کا بھی بہت لاد کے چل رہا ہے وہ جہنم کی الگ. اب جہنم بھی ایسے ہی نہیں ڈالا جا رہا، کئی سالوں تک تو صرف دیکھنا ہے اور پریشان ہونا ہے. یعنی ایسا نہیں، پہلے تو صرف اس کو دکھایا جائے گا کہ اپن نے ایک آیت میں اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے صرف 5000 سال اس کو دیکھیں گا کہ اس میں تیرا ٹھکانہ ہے، اب تو یہاں گرا کہ اب تو وہاں گرا. تو وہ ہال نہ کیا، وہ پریشانی. اللہ حفاظت کرے، ایمان پر خاتمہ کرے، اور کلمے والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مغفرت فرمائے اللہ ہر کسی کی. تو سختی ہوں گی کافروں کے لیے، وہ دن بڑا سخت ہوگا. یوم یعض، اور اس دن کاٹ کھائیں گے ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو ظالم کاٹ کھائیں گے. ویقول، اور وہ کہیں گے یا لیتنی، ہے کاش، اتخذت مع الرسول، کہ ہم رسول کو پکڑ لیتے، سبیل رسول کا راستہ پکڑ لیتے. اب اتنا پچھتائیں گے کہ پچھتا کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے، کہ اے کاش ہم رسول کا راستہ پکڑ لیتے، اے کاش ہم سچا پیغمبر کا راستہ پکڑ لیتے. یا ویلتا، ہے کاش خرابی، لیتنی، میری شامت، لم اتخذ فلانا، کہ میں نہ بناتا فلانا خلیلا، فلانے کو دوست نہ بناتا، کہ میں نے اپنے دوستیاں ایسے لوگوں سے کی جنہوں نے مجھے بہکایا، راستے سے بھٹکایا. میری خرابی کہ میں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا. لقد اضلنی، تحقیق کہ مجھ کو گمراہ کیا، عن ذکری، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، جب کہ آ گیا تھا میرے پاس. وکانا شیطان، اور ہے شیطان، للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، دغا دینے والا ہے. اور وہ کہیں گا کہ مجھ کو بہکا دیا نصیحت نے، جب کہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، میں قرآن سن رہا تھا، اس کے بعد بھی میں بھٹک گیا. اور شیطان تو دغا دینے والا ہی ہے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے. وقال الرسول، اور کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، کہ بے شک میری قوم، اتخذ ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے تو قرآن پورا بتا دیا تھا، لیکن میری قوم نے، قریش نے، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس پر تسلی دی جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، کہ ہر ایک نبی کا عدوًا، دشمن ہوتا ہی ہے، من المجرمین، مجرموں میں سے. مجرم نبی کے دشمن ہوتے ہی ہے، گناہگار ہمیشہ نبی کے دشمن ہوتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا، آپ سے قبل بھی جو نبی گزرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی قوم نے تکلیف دی، ان کے صحیفوں کو جھٹلایا، ان کی نبوت کو جھٹلایا. تو اے نبی، آپ کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. مجرمین جتنے ہیں، مجرم جتنے ہیں، وہ نبی کے دشمن ہوتے ہی ہے. وَكَفَى بِرَبِّ ہادیًا، اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے ہدایت دینے کے لیے، ونصیرا، اور مدد کرنے کے لیے. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وقال الذین کفروا، اور کہتے تھے وہ لوگ جو کافر ہے، لولا نزل علیہ القرآن، کہ کیوں نہ نازل ہو گیا یہ قرآن، جملۃ واحد، ایک ہی دفعہ میں. اور مطلب بس اعتراض، اور ایسے ہی رہتا نا، دیکھو کرنے والا نا ہر قیمت پہ کر دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل، کوئی آڑ کچھ نہیں. اور جس کو نہیں کرنا رہتا نا، وہ دنیا بھر کے بہانے بناتا. ہمارے روزمرہ کے بھی کام ہم کو کرنا رہتا نا، 10 آڑے بھی آگے نا، ہم اس کو پھلانگ کے کر لیتے. اور نہیں کرنا رہا تو ایسا ویسا، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کے ہم بہانے تراشتے، اعتراض جتاتے. ویسے ہی وہ بھی اب نیا اعتراض کہ اب یہ قرآن وحی کے ذریعے دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہا، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام یک لخت لے کر آ گئے تھے تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر ایک صحیفے ڈائریکٹ نازل ہو گئے تھے، باقی نبیوں پہ تو ڈائریکٹ صحیفے آ گئے تھے. اب یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آتا، ایک نیا اعتراض تھا ان کا. لِنُثَبِّتَ، تاکہ مضبوط کر دے اس کو، بِهِ فؤادک، آپ کے دل پر، وَرَتَّلْنَاهُ، اور پڑھے آپ اس کو ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے. تو اس کا جواب یہ دے رہا ہے، یہ قرآن دھیرے دھیرے اس لیے اتر رہا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں جم جائے. اگر ایک ساتھ پورا قرآن آ جاتا تو سب کے سب احکام اسی وقت
نافذ کرنا پڑتا تھا. لیکن اس وقت کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ پورے کے پورے احکام ایک ساتھ نافذ کر دیے جائے, اس لیے وقت ضرورت احکام آتے تھے, ہے نا. ہم نے بھی دیکھے نا کئی ایسی آیتیں آئی, احکام آئے, بعد میں منسوخ ہوئے. جیسے روزے کا ہی مسئلہ تھا کہ پہلے کیسا تھا کہ بالکل مغرب کے بعد ایک مرتبہ کھا لیے پھر کھانا بند کر دینا تھا, تو کتنی اس کی مشقت پڑ رہی تھی. کوئی صحابی سو جاتے تھے, ایک صحابی تو ایسے تھے کہ وہ لگاتار 3 دن سو گئے, وہ اتنے تھک کے آئے کہ کھانے کا وقت ہی نکل گیا ان کا, وہ مغرب کے بعد کھا نہیں سکے, اور ایسا 3 دن تک ان کے اوپر ہوا کہ وہ سو گئے, اور آخر کار گشت طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو اس پہ پھر آسانی آ گئی. کئی صحابہ روک نہیں پاتے تھے خود کو, صحبت ہو جاتی تھی. اس طریقے سے پھر بعد میں وہ آسانی ہوئی. شراب کے احکامات دھیرے دھیرے نازل ہوئے کہ چلو پہلے نماز میں ہو تو قریب مت جاؤ, اس کے بعد میں پھر سختی سے حرام ہوا شراب. تو دھیرے دھیرے احکام اس لیے نازل ہوئے کہ پریپیئر کیا جائے لوگوں کو. ایک ساتھ نازل ہوتا تو ایک ساتھ سارے احکام آتے تھے, لیکن کہ مضبوطی سے جمانے کے لیے, دلوں میں مضبوطی سے اتارنے کے لیے, اور ہم نے اس کو تاکہ پڑھے اس کو ٹھہر ٹھہر کر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ, اور کیوں نہ آیا ہمارے پاس, إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ, کہ اور نہیں لاتے تمہارے پاس اس کے مثل, جئناکا کہ ہم پہنچا دیتے ہیں, بالحق کی حق کے ساتھ, وحسن تفسیر اور بہت اچھی وضاحت کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ ہم اس کو لاتے ہیں آپ کے پاس, اور حق کے ساتھ اس کو پہنچا دیتے اور بہت اچھے سے اس کی وضاحت, تاکہ بات سمجھ میں آ جائے.